ابھی ایجوکیشن اور تعلیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اس کے حوالے سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے ایجوکیشن کا نظام کی اور بہتری ہو سکے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے خیال سے ہمارا ملک اس وقت صرف ایک چیز مانگتا ہے، وہ تعلیم ہے. بالکل. دیکھیے کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ اچھے برے حالات میں چلتا رہتا ہے، لیکن جو ذہنی بالیدگی ہے یا جس سے کہتے ہیں کہ تعلیمی حیثیت، اس کی امپرومنٹ کے لیے آپ کو بہت عرصہ لگتا ہے. تو اگر ہم جیسے 10 سال کا ایک منصوبہ بنائیں تو جو آج بچہ 10 سال کا 10 سال بعد جب 20 سال کا ہو تو وہ ایک باشعور پڑھا لکھا بن کے نکلے. اب ہمیں یہ 10 سالہ 5 سالہ منصوبے بنانا بہت ضروری ہے تعلیم کے حساب سے. یعنی میں تو سمجھتی ہوں اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہونا چاہیے. ہر بچے کو پڑھنے جانا چاہیے اور ہر انسان کو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتی ہوں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس تھوڑی آسانیاں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایک آدھ بچہ پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں کہ بھئی چلو ہم اس کی فیس دے دیں گے، یا ہم فیس بھی نہیں دیں گے، بھئی ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم محلے کے ان 4 بچوں کو بٹھا کے پڑھا دیں گے. کیوں نہ ایسا ہو؟ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا، محلے میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، گھروں میں بچے آ جاتے تھے، وہ انہیں پڑھاتی، دینی تعلیم دیتی. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، ان کا کام یہ ہونا چاہیے وہ لوگوں کو پڑھائے. میں 26 سال سے تعلیمی ادارے چلا رہی ہوں، اور میرا یہ ایک سمجھ لیجئے پہلے یہ ایک شوق تھا، جیسے ہوتا ہے بچپن سے شوق ہے کہ بھئی پڑھائیں گے بچوں کو. پھر اس کے بعد وہ شوق جو تھا وہ میرا ایک پیشن بن گیا. اب مجھے لگتا ہے یہ میری عبادت ہے. ارے واہ. اب میں اگر صبح اپنے وہ اسکول اور بچوں کے کام نہ کروں، یا میں اپنے اسکول کے معاملات نہ دیکھوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جیسے کچھ چیز قضا کر دی، مس کر دی نا. تو وہ میرے اندر آ گیا. تو 26 سال ہو گئے زندگی کے، 26 سالوں میں کتنا کچھ گزر جاتا ہے. لیکن ہاں، مجھے میری مدر ان لا نے کہا تھا کہ تم نے 4 بچے پڑھا لکھا کے بڑے کر دیے، تم خود پڑھی لکھی ہو، تو 10 کام ایک جگہ ہیں، لیکن تم بچوں کو پڑھا دو. اب میں نے اپنے اسکول میں ایک موٹو آف لائف رکھا ہے. جو میٹرک کے بچے ہمارے پاس سے پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، میں انہیں صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ یہ اپنا موٹو آف لائف رکھو کہ جب میں پڑھ لکھ کے کچھ بن جاؤں تو میں اس ملک کے ایک بچے کو پڑھا سکوں تو 1 کو پڑھا دوں، 2 کو پڑھا سکوں تو 2 کو، 2000 کو پڑھا سکوں تو 2000. یہ ایک موٹو آف لائف ہونا چاہیے. تو اس وقت ہمارے پاس سخت ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کریں، تعلیم کی طرف بچوں کو، اور بیسک تعلیم. دیکھیے جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں یا جہاں جہاں ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ جاپان ہی کی ایک لے لیں مثال، 5 سال تک وہاں کوئی کتاب تھوڑی پڑھاتے ہیں بچوں کو. وہ سکھاتے ہیں کہ فرش صاف کیسے کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. میں بات اس چیز کی کر رہی ہوں. وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کھانا کیسے پروستے ہیں بھائی، کیسے لگاتے ہیں، کیسے کھانے کو کیسے تمیز سے کھاتے ہیں، زمین پہ بیٹھتے کیسے ہیں، داخل کیسے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو اتنا جھکنا سکھا دیتے ہیں کہ جب آپ کسی جاپانی کے سامنے آئے تو آپ کی کمر میں درد ہو جائے گا، وہ جھکتا چلا جائے گا. تو مینس کہ 5 سال تک تو وہ کتاب تھوڑی کھولتے ہیں، وہ بچوں کو دکھاتے ہیں شیئرنگ کیسے کرتے ہیں، کیئرنگ کیسے کرتے ہیں، کسی کا خیال کیسے کرتے ہیں. تو وہ قوم ہی مختلف ہو جاتی ہے. تو تعلیم کا ہمارے یہاں جو ایک سوچ ہے، وہ والدین کے دماغ میں یہ ہے کہ بچے نے A+ لیا ہے یا B+ لیا ہے. ان کے ذہن میں کون سی کتاب، اچھا تو آپ نے جغرافی کی یہ کتاب کیوں بدل دی، تو اسلام. ارے بھائی یہ ساری بیسک چیزیں ہیں جو پڑھ ہی لیں گے بچے. اور آپ بتائیے، میں نے جغرافی پڑھا تھا اگر 8 گریڈ تک، مجھے کتنا جغرافیہ یاد ہے، کتنا یاد ہے. پاکستان کا ہی یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے نا. ہسٹری جتنی پڑھی تھی موٹی موٹی یاد ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھیں ٹیپو سلطان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، اور وہی نہیں یاد، اس وقت پڑھ رہے تھے. تو مینس کہ کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان پہ ہماری توجہ نہیں ہے. مثلاً آپ کی پرسنالٹی گرومنگ، آپ کی اخلاقیات ہے نا، آپ کا بیسک زندگی گزارنے کا طریقہ، دن اور رات آپ کیسے گزار رہے ہیں، آپ صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے، دوپہر کو کیا کرنا ہے. یہ تعلیم جو ہے یہ ہمیں ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ پھر آج کے AI کے زمانے کے بچے ہیں، یہ چیٹ GPT کے زمانے کے بچے ہیں، ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. انہیں وہ تو آپ 1 منٹ میں وہ سیکھ جائیں گے. کریٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو رہی ہے، تو آپ بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لائیں. میوزک ختم ہونا شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس حساب سے کہ اس میں نت نئی جہتیں آ رہی ہیں. لیکن ہمارا جو میوزک کا
ٹرو کلچر ہے اس کو ہمیں سنبھالنا ہے. تو کہیں یہ بھی lost سب ہو. تعلیم کا بالکل، حصہ ہے. بالکل، دیکھیے سب تعلیم, استھیٹک جو ہے نا, جمالیاتی ذوق جسے کہتے ہیں, میوزک ہے, آرٹ ہے, مصوری ہے, کتابیں پڑھنا, کتابیں لکھنا, ڈرامے بنانا, ڈرامے کرنا, ایکٹنگ, یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ کی ان اخلاقیات میں شامل ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تعلیم کے میدان میں ہم نے ہر جہد کو لے کے بچوں کو اس طرح سے ہم لے کے آگے چلیں تو پھر ہماری قوم میں جو ایک غصہ آ گیا ہے نا, ایک نفرت آ گئی ہے, یہ پچھلے 10 سالوں میں زیادہ آئی ہے. ایک ناراضگی ہے, جس شخص سے ملیں اس کے آپ دیکھیں گے چہرے پہ فراؤننگ ہے, یوں کر کے بات کر رہے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ, کہ کیا اس کی وجہ, اس انٹالرنس کی وجہ, اس ناراضگی کی وجہ کیا صرف تعلیم کی کمی ہی ہے یا کچھ اور وجہ بھی ہے؟ سب سے پہلی تعلیم کی کمی ہے کہ انسان کو, ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ اپنے غصے کو ضبط کرنا سیکھتا ہے, وہ دوسرے کی بات کرنا سننا سیکھتا ہے کہ آپ بات کر رہی ہیں تو میں سنوں, پھر میں پورا جواب دوں. پھر یہ سیکھتا ہے وہ کہ مجھے لوگوں سے کس طرح سوشل کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ بات کا جواب پتھر سے دیں. آپ مجھے اگر اختلاف کریں آپ تو میں آپ کے اختلاف ہی نہ سنوں, میں تو اٹھا کے ایک لگاؤں کہ جی اس نے مجھ سے اختلاف کیسے کیا. تو یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, سارا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, جس میں ایک کڑواہٹ سی آ گئی ہے, ایک ایسی تلخی آ گئی ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہیں, اچانک ہی کوئی شخص جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں تھا پہلے, کیونکہ علمی طور پہ لوگ زیادہ مضبوط تھے. تو اصل میں تعلیم آپ کو ٹالرنس سکھاتی ہے, تعلیم آپ کو اخلاق سکھاتی ہے. تعلیم صرف A+ اور B+ کا نام نہیں ہے, بہتر, بہت اچھی, پورا انسان بناتی ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, بہت اچھی بات کی آپ نے. اور یہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بات کریں, کیونکہ آج کل واقعی میں ایک ریس چل گئی ہے نا, ایک بچوں کے اوپر اور پریشر آ گیا کہ بھائی یہ گریڈ حاصل کرنا ہے, اس نے یہ گریڈ حاصل کیا ہے تو آپ نے بھی کرنا ہے. کمپیریزن ہو گیا, ججمنٹل ہو گئے ہم لوگ ہر ایک بارے میں, بالکل ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی جب ضرورت ہے. آپ ینگ ایج میں تھیں اور جب وہ دور آپ دیکھتی ہیں, آپ اپنی فیملی میں دیکھتی ہیں, تو ظاہر ہے اب جیسے تعلیم کا آپ نے بولا کہ اب ضرور ایک وہ فیملی بیک گراؤنڈ کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے کہ آپ کس گھر سے ہیں, آپ کس فیملی سے تعلق آپ کا رکھتے ہیں, وہاں کے لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں.